سلام اور آداب، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کچھ گفتگو کریں گے کہ پاکستان میں احمدی کمیونٹی کس طرح سب سے مظلوم ترین کمیونٹی ہے۔ دیکھیں، مسلمانوں کے باقی فرقوں کے ساتھ جو احمدیوں کا اختلاف ہے یہ شروع سے ہے۔ خود مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی ابتدائی جو ان کی زندگی ہے اس میں وہ ایک بہت بڑے مسلمان عالم اور مفکر کے طور پر ان کی پہچان ہو گئی تھی، لیکن آہستہ آہستہ ان کے خیالات میں کچھ ایسی چیزیں آئی جس کو باقی مسلم فرقوں نے، گروہوں نے قبول نہیں کیا، اور کرتے کرتے ان کی تکفیر اور ان کو مسلمانوں کے اجتماع سے نکالنے کی بات شروع ہوئی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ قیام پاکستان کا جو ٹائم تھا اس میں بھی مطلب مذہبی لوگ تو یہ بات کر رہے تھے، لیکن اتنا بڑا ایشو، اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ قیام پاکستان کی جو تحریک اس کے اندر احمدی لوگ بھرپور شامل تھے۔ پہلا آپ کا وزیر خارجہ وہی ہے، پہلا نوبل انعام لینے والا آپ کا احمدی ہے، ڈاکٹر عبدالسلام مرحوم۔ تو کہنے کا طرح ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر 1953 کا جب ٹائم آتا ہے تو وہ جو پورے پاکستان میں جو فسادات ہوئے اس پہ ہم نے گزشتہ ایک گفتگو میں تفصیل دینے کی کوشش کی تھی، اور پھر اس کے بعد جب ایک پراپر جمہوری حکومت آئی 73 میں اور جو آئین سازی ہوئی، تو اس وقت یہ مسئلہ چونکہ 1953 سے یہ بہت بڑھ گیا تھا اور 1973 تک آتے آتے بہت بگڑا ہوا مسئلہ تھا، تو اس کو حل کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو ہم نے یہ کہا تھا اس کے حل کی 2-3 ممکنہ صورتیں تھیں، اس پہ ہم نے پہلے بات کی، وہ یہاں پر دوبارہ اس پہ نہیں کریں گے۔ تو ان میں سے ایک ممکنہ صورت یہی تھی کہ ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، اور اس غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مطلب یہی تھا کہ جس طرح ایک غیر مسلم اپنا مذہب کو، یہودی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، سناتن دھرم ہو، کوئی بھی مذہب، اس کو غیر مسلم اقلیت ہونے کے ناطے جو اس کے شہری اور انسانی حقوق اس کو میسر ہونے چاہیے وہ اس کو مل جائے، اس کی حفاظت اور ضمانت ہو جائے۔ تو اس مقصد کے لیے ان کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا، اور ظاہر سی بات اس پہ پوری ایک ڈیبیٹ ہوئی، سب کچھ۔ ہم اس ڈیبیٹ پہ کسی اور وقت بات کریں گے، احمدیوں کے دلائل پہ، مسلم فقہا اور علماء کے دلائل پہ، ابھی ہم اس میں نہیں چل رہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو آپ نے اس کو مان لیا، ان کو غیر مسلم تھی۔ ضیاء کے دور میں جو اس کے اندر جو چیزیں بڑھائی گئی اور وہ مزید ان کا گہرا تنگ کیا گیا، تو یہ سب آپ نے قانونی اور آئینی لحاظ سے کیا، اور معاشرے کے اندر بھی چونکہ ان سے متعلق بہت زیادہ ایک منفی تاثر قائم ہو گیا تھا، اور ان کے متعلق طرح طرح کے عجیب و غریب الزامات ان کے اوپر، جھوٹ سچ سب ملا کے باتیں ہوتی رہی، اب بھی ہو رہی ہے۔ تو میں آپ کو اسی تناظر میں بات کرنا بیٹھا ہوں کہ ابھی ہم نے ایک گفتگو سنی اور ہزاروں لوگوں نے اس کو شیئر کیا ہوا تھا، کئی لوگوں نے اس کو دیکھا ہوا تھا، کئی لوگوں نے اس کو بڑا سراہا ہوا تھا کہ آپ نے ایک سازش پکڑی ہے، اور اس لیے میں نے کہا کہ یہ بات تھوڑی سی ہو جائے اس کے اوپر۔ تو یہ سب چل رہا ہے اور ابھی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نہ صرف یہ کہ دیکھیں پاکستان میں ٹھیک ہے، یعنی عیسائیوں کے ساتھ بھی بہت مسائل ہوئے، ان کے چرچز جلائے گئے، آبادیوں کو آگ لگائی گئی، شیعوں کے ساتھ بھی ہوا، ٹھیک ہے، ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں یہ چیزیں کب تک ہوں گی۔ لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی شخص کھڑے ہو کے عیسائیوں کی حمایت میں بات کر سکتا ہے، ریاست اس کے پش پہ کھڑی ہو سکتی ہے، عدالتیں اس پہ فیصلے بالکل دھڑلے سے دے سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں جو شیعہ مسلک ہے ان سے بھی، ان کے لوگ مارے بھی جاتے ہیں، وہ احتجاج بھی کرتے ہیں، عدالتوں میں بھی جاتے ہیں، میڈیا پہ بیٹھ کے وہ دفاع بھی کرتے ہیں، دوسرے لوگ بھی ان کی دفاع میں بات کرتے ہیں جو ہمارے ہاں جو کٹر مسلکی شدت پسند نہیں ہے تو سب اس کی مذمت کرتے ہیں۔ لیکن احمدی کمیونٹی وہ واحد کمیونٹی ہے جو بیچارے نہ ان کی میڈیا میں کوئی ان کی بات کی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، نہ ان کی حمایت میں کوئی بولنے والا ہے، نہ ہمارے سول سوسائٹی اس طرح سے ان کے لیے حساس ہے، اور مذہبی لوگ تو بالکل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے ساتھ بہت زیادہ وہ ہے۔ اب آپ نے ان کو جو بھی کہا، آپ کے نزدیک وہ مرتد ہے، آپ کے نزدیک وہ زندیق ہے، آپ کے نزدیک وہ غیر مسلم اقلیتی ایک مذہب ہے، یا آپ کے نزدیک ان کا جو بھی اسٹیٹس ہے، کیا اس اسٹیٹس کے بعد کسی بھی شخص کے لیے جو اپنے آپ کو مذہبی کہتا ہو، جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہو کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، کیا وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ اس کمیونٹی پر محض اس وجہ سے کہ ان کا آپ سے اختلاف ہے، محض اس وجہ سے کہ وہ آپ ان سے مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں، کیا یہ بات جائز ہے، یہ اس بات کی گنجائش ہے کہ ان پر آپ طرح طرح کے الزامات لگائیں؟ اور ان الزامات کا یعنی کہ ہمارے جو علماء کا طبقہ ہے جو مذہبی، اس میں سے جو دوسرے درجے تیسرے درجے کے جو علماء ہے جو تحقیق کے بغیر باتیں کرتے ہیں، سنی سنائی باتیں، تو ان میں آپ دیکھیں وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے ایک بہت جاننے والے دوست بھی تھے، اور وہ پاکستان کے ایک گروہ فرقے کے بہت بڑے مفتی صاحب کے اسسٹنٹ کے طور پر کام کرتے تھے، وہ فتویٰ نویسی وغیرہ میں وہ کام کرتے تھے، میں نام ان کا نہیں لیتا۔
وہ ایک دن ہمارے ساتھ کسی بڑی محفل میں بات ہوئی تو ادھر انہوں نے کہا کہ غلام احمد قادیانی جو ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت گستاخیاں کی ہوئی ہے، انہوں نے بہت نعوذ باللہ گالم گلوچ کیا ہوا ہے۔ تو ہمیں اس بات پر حیرت ہوئی، ہم نے کہا یار ایسا کیسا ہو سکتا ہے، یعنی کہ مرزا صاحب جو اپنے آپ کو ذلی بروزی جو بھی نبی کہیں، وہ اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر سے، ٹھیک ہے، ان کی سند سے اپنے آپ کو مانتے، جو کچھ بھی وہ مانتے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، تو یہ کیسا ممکن ہے؟ دوسرا، وہ قرآن کو بالکل اسی طرح مانتے جس طرح آپ لوگ مانتے دوسرے مسلمان، ان کے پاس حدیثوں کا جو اہل سنت کے پاس احادیث کا ذخیرہ اسی کو وہ سورس مانتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جن 2-3 مسائل میں جمہور امت سے ان کا اختلاف ہے اس کے لیے وہ اپنے دلائل انہی احادیث کے ذخیروں سے لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا، پھر وہ آپ ان کی تفاسیر دیکھیں، مرزا بشیر صاحب کی دیکھیں تفسیر صغیر اور کبیر، خود مرزا صاحب کی اپنی مجموعی تفسیر ہے، اگرچہ انہوں نے قرآن کی پوری تفسیر نہیں لکھی لیکن بعد میں اس کو مرتب کر کے ایک مجموعہ 4 سے 5 جلدوں میں مرتب ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ان کا جو سورس آف شریعہ ہے وہ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ فہم میں اختلاف ہے، کچھ مسائل جو اعتقاد سے متعلق ہے، خاص ختم نبوت کے مفہوم اور اس مفہوم کے بعد جو اس کے نتائج اس میں وہ باقیوں سے ٹھیک ہے مختلف ہو گئے، اگرچہ اس کے لیے وہ دلائل دیتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہم بات کر رہے ہیں آپ کی کتابوں میں ہے، یہ ہمارے فقہاء صوفیاء کے ہاں ہے، ہم ابھی اس بیس میں نہیں پڑھتے، لیکن اس کے باوجود جب یعنی احمدی آپ سے مختلف ہو گئے، الگ ہو گئے، آپ ان کا جو بھی درجہ دے، تو اس مولانا صاحب نے، اس مفتی صاحب کے اسسٹنٹ نے وہاں پر یہ بات کی، تو ہم نے ان کو بولا بھائی یہ کیسا ہو سکتا ہے، ممکن نہیں ہے، آپ مجھے دکھائیں مرزا صاحب نے یہ بات کون سی کتاب میں کہی۔ اب وہ آئے بادشاہ یہ میں نے کہا دیکھیں بھائی یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، الزام لگایا ہے، بہتان ہے یہ، ٹھیک ہے، ایک شخص کے اوپر ایسی بات کی نسبت جو بات اس نے نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال وہ کہہ رہے میں لے آؤں گا، تو 2-3 دن بعد میں دوبارہ ہماری چونکہ کلاسز ہو رہی تھی، میں نے پھر پوچھا تو انہوں نے کہا یار مجھے اس طرح وہ حوالہ مجھے یاد نہیں رہا، تو مطلب آئے بائیں شاہ کر کے انہوں نے اپنی جان چھڑا لی۔ تو یہ ایک عام رویہ آپ نے دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ ہم نے خود مشاہدہ کیا۔ اب یہ ایک بندہ ہے، پتہ نہیں اس کا چونکہ بہت سے لوگوں نے اس کو شیئر بھی کیا ہوا تھا اور بڑی اس کی واہ واہ بھی تھی اور کافی لوگوں نے ان کو بڑا سراہا ہوا تھا، تو میں نے سوچا کہ یار دیکھو یہ ایک عام جو ہمارے ہاں تصور ہے، عام جو ذہنیت ہے وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کچھ بھی الزام لگا دو۔ اب یہ سید باسط علی نام کا کوئی بندہ ہے، آپ ان کے گفتگو سنیں ایک خاتون کے ساتھ، پھر میں اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کرتا ہوں۔ میں ہوں سید باسط علی۔ ٹک ٹاک لائیو جو ہوتا ہے وہاں پر خواتین غلط حرکت کر رہی ہیں، آپ سب کو پتا ہوگا، اس کی سازش قادیانی کیسے کر رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے ٹک ٹاک پہ کس نام سے آئی ڈی بنائی تھی؟ پہلے میرے آئی ڈی نام کی تھی اینجل، پھر میں نے چینج کی۔ چینج کر کے کیا نام رکھا؟ سدرا۔ سدرا آپ نے کس کے کہنے پہ یہ رکھا؟ کیا ساری کہانی وہ بتاؤ۔ پہلے مجھے گفٹنگ آتی تھی تو میں نے پھر ان کو بولا مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، تو پھر انہوں نے مجھے بولا کہ آپ اپنی آئی ڈی چینج کریں، میں نے اپنی آئی ڈی چینج کر کے۔ آپ غیر مسلم؟ جی۔ مسلمان نہیں ہونا؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ مسلمان تھا جس نے آپ کو یہ گفٹنگ کی اور آئی ڈی چینج کروائی؟ پہلے تو اس نے مسلمان ہی بتایا، پھر رینٹ پہ آ کر انہوں نے مجھے قادیانی بتا دیا۔ قادیانی ہو گئے میں؟ اچھا جی۔ تو یہ آپ کو لگتا ہے یہ ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں آگے؟ آپ کو نہیں لگ رہا بچے دیکھ رہے ہیں غلط سائڈ پہ جا رہے ہیں، وہ بھی آپ تو مسلمان میں شروع ہو گئے ہوئے ہیں، سچ بتاؤں آپ کو تو یاد رکھیں یہ قادیانیوں کی سازش ہے، یہ اس کو گفٹنگ کر کے انہوں نے بتایا کہ یہ قادیانی سازش کر رہے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو سب شیئر کریں، اس کے دل میں بغض ہوگا جو شیئر نہیں کرے گا اور قادیانیوں کو بتائے گا کہ وہ کفار ہیں اور کافر ہیں وہ، اور انہوں نے غیر مسلم لڑکیوں کو مسلمانوں کے نام سے آئیڈیاں بنا کے دی ہیں اور وہ یہ غلط حرکت کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ سب شیئر کریں گے، ہر وہ شخص شیئر کرے جو مسلمان ہے، جو نہیں کرے گا وہ بے دین ہے، بس اتنی سی بات کروں گا، اس کا دین ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے دے اجازت، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم جی، میں ہوں سید باسط علی۔ اب یہ صاحب ہے، ان کا نام انہوں نے بتایا بھائی میرا نام سید باسط علی ہے اور ان کے بڑے اس طرح کی وہ چیزیں ہیں۔ اب مجھ سے کچھ لوگ کہیں گے آپ نے ان پڑھ جاہل آدمی یا جس کا کوئی تعلق نہیں اس کو اتنا بنیاد بنایا، میں نے کہا ایک مجموعی ہے، اور پھر جس انداز سے ان پہ تبصرے تھے اس کو سراہا گیا تو مجھے یہ لگا کہ اس پہ تھوڑی بات ہونی چاہیے یار۔ خیر، اب اس میں پہلی بات انہوں نے کہا بھائی قادیانیوں کی سازش ہے، ٹک ٹاک پہ جس طرح فحش تصاویر اور اس طرح کی چیزیں آتی ہے مسلمان آئی ڈی مسلمان لڑکیوں کے نام سے، یعنی یہ ایسی احمقانہ اور بے بنیاد بات ہے جس کو رد کرنے کے لیے ہمیں کسی تگ و دو کی دلیل کی ضرورت نہیں، پہلی بات۔ دوسرا، اس نے جو اپنے اس یوٹیوب اپنے اس ویڈیو کو وائرل کرانے یا لوگوں تک پہنچانے کے لیے جس نے مذہبی ٹچ دیا، ٹھیک ہے، کہ وہ کفار ہے، یعنی لفظ بھی استعمال کیا کہ جو قادیانی کفار ہے اور جو اس کو لائق نہیں کرے گا یا اس کو شیئر نہیں کرے گا اس کا دین ہی مشکوک کر دیا، تو یہ ہمارے ہاں یہ رویہ۔ اب دیکھیں قرآن اس میں بارے میں کیا کہتے ہیں، یعنی جو بندہ آپ کا دشمن ہے، اب دشمنی آپ کی کوئی بھی کسی بھی سطح کی دشمنی ہو سکتی، ٹھیک ہے، اس دشمن کے ساتھ اس مخالف کے ساتھ آپ کے لیے یعنی وہ حکم کیا دیتا ہے، آپ جب اس سے متعلق بات کرنے بیٹھیں
یا آپ کو کہیں پر بطور گواہ بلایا جائے تو گواہی یعنی گفتگو اس سے متعلق رائے دیتے ہوئے آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ میں اس پہ ایک دو آیتیں پہلے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر میں آپ کے سامنے سورہ المائدہ آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من اللہ من ربہم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَعْدُوا، ٹھیک، یہاں تک بات۔ اس کے بعد وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، ٹھیک ہے، کسی قوم کی دشمنی اور مخالفت تمہیں اس بات پر برانگیختہ نہ کرے، اس بات پر آمادہ نہ کرے، اس طرف نہ لے جائے کہ تم زیادتی کرو، یعنی اگرچہ وہ تمہارا دشمن ہے، اگرچہ وہ تمہارا مخالف ہے، اگرچہ اس نے تمہارے ساتھ یہ کچھ کیا ہوا ہے، مسجد حرام سے روکا یہ مکے کے مشرکین، لیکن اس کے باوجود یہ کہا کہ تم یہ شرعان و قوم، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ آمادہ کرے کہ تم زیادتی کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تو ہر وہ کام جس میں آپ اپنے مخالف کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے تو جو شخص اس زیادتی کو پروموٹ کرے گا، اس کی حمایت کرے گا، وہ آپ دیکھ لیں یہاں پر کیا ہے۔ اسی صورت کی اگلی آیت نمبر 8 دیکھیں، بہت واضح اور بڑا مشکل یہ مقامات میں سے، یعنی عمل کے لحاظ سے اپنے اخلاقی رویے کو اس میں ڈالنا۔ یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے، انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو، ٹھیک ہے، انصاف کرو، یہی بات تقویٰ کی زیادہ نزدیک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ اس سے خبردار ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو یہاں پر کیا کہا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ کوئی کسی قوم کی مخالفت اور دشمنی تمہیں ناانصافی پہ نہ لے کے جائے، اعدلوا، انصاف کرو۔ پھر سورہ نساء کی ایک آیت وہ اس سے مشکل ہے، عمل کے لحاظ سے آپ دیکھا جائے، کہیں پر آپ کو رائے دینی ہے، کہیں پر آپ نے خیال کا اظہار کرنا ہے، کہیں پر آپ نے گواہی دینی ہے، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے جس میں آپ نے کسی سے متعلق بات کرنی ہے، تو کیا کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، ٹھیک ہے، کہ اے ایمان والو انصاف پر قائم رہو اور اللہ کی طرف گواہی دو، اگرچہ خود پر ہو، یہ اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں پر، یعنی وہ گواہی، وہ بات کرنی ہے تمہیں، کرنی پڑ جائیں تو وہ اپنے خلاف ہو تب بھی کرو، اپنے والدین کے خلاف ہو تب بھی کرو، اپنے قرابت داروں کے خلاف ہے تب بھی کرو، یعنی اپنے خلاف بھی بات کرنا، اور والدین جس کا خدا کی بات مذہب کے اندر قرآن میں سب سے زیادہ حق جس کا دیا گیا، جس کی ساتھ حسن سلوک کو حکم دیا، وہ والدین ہے، تو کہا کہ نہیں، جب حق بات کرنی ہو، رائے کا اظہار کرنا ہو یا گواہی دینی ہو تو اس میں یہ چیزیں تمہارے راستے میں آڑے نہیں آنی چاہیے۔ ان یکن غنیا او فقیرا، یہ بھی نہیں دیکھنا ہے کہ جس شخص کے خلاف میں بات کر رہا ہوں، جس پہ میں گواہی دے رہا ہوں، وہ غریب ہے یا امیر ہے۔ فاللہ اولا بہما، یہ خدا ان دونوں سے بخوبی واقف ہے، وہ ان دونوں کی تم سے زیادہ نزدیک ہے۔ اور پھر کہا فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، ٹھیک ہے، خواہش کی پیروی نہ کرو، اور اگر تم بیانی کرو گے یا پہلو تہی کرو گے تو بلا شبہ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیر۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ یہ صاحب اور جو اس نوع کے جتنے بھی لوگ ہیں، جو لوگ اس طرح کرتے ہیں احمدی کمیونٹی کے خلاف خاص طور پر، اور باقی بھی ایک دوسرے کے، میں ابھی ایک روایت ہی پڑھنے والا ہوں سورہ کافی سے، تو ان کے سامنے یہ چیزیں نہیں ہیں، یعنی آپ نے صرف اپنا اخلاق، اپنا رویہ، اپنی شخصیت اور اپنے باطن کا حصہ ان تعلیمات کو نہیں بنانا، محض ایک کمیونٹی اپنے مخالف کے خلاف نفرت کو پروان چڑھانے کے لیے جھوٹ، الزام، دھوکہ، بہتان، یہ چیزیں کرنی ہے۔ یہ کسی فقیہ نے، کسی امام نے، کسی متکلم نے اس کو جائز نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ غیبت کی جو جائز صورت ہے وہ الگ ہے، بہتان لگا دینا، کسی پر الزام عائد کر دینا، ایک ایسی بات کو منسوب کرنا جو اس شخص میں نہیں ہے، جو اس گروہ میں نہیں ہے، اس کی مذہب کے اخلاقیات اور سیکولر اخلاقیات دونوں کی روح سے اس کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ احادیث میں بھی آپ دیکھیں تو آپ کو کوئی ایسی روایت نہیں ملے گی۔ ہاں، ایک روایت ہم لے آتے کہ الحرب خدعۃ، جنگ جو ہے وہ دھوکے کا نام۔ اب اس کے اندر بھی مفسرین، شارحین حدیث اور فقہاء نے اس کی جو تعبیرات کی، ہم اس پہ نہیں جاتے، لیکن وہ محض حالت جنگ میں ہے۔ اب یہ نہیں آپ یہ کہنا شروع کرو کہ بھئی یہ باطل فرقوں سے اور ان زندیقوں سے تو ہم حالت جنگ میں ہی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ جنگ کا مطلب وہ جنگ کی حالت ہوتی ہے جس میں آپ برسر لڑائی ہوتی ہے، مطلب جس میں آپ باقاعدہ اس کے ساتھ محارب کی صورت میں ہو، ٹھیک ہے۔ یہ تو وہی بات ہو، ایک بندہ روزہ نہیں رکھتا تو اس سے پوچھا، تو اس نے بھائی مسافر پہ روزہ نہیں ہے، تو اس نے کہا بھائی تم تو مسافر نہیں ہو،
تو اس نے کہا دنیا جو ہے نا یہ مسافر خانہ ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ بتا دیا وہ الحرب خدتون، اگر وہ آپ روایت سے استدلال بھی کرتے ہو کہ دھوکہ دینا، ٹھیک ہے، اپنے مخالف کو اس انداز سے اس کے اوپر کوئی بات کرنا یا اس پہ پینتر ایسے بدل کے کرنا کہ اس کو نقصان ہو جائے۔ البتہ اہل تشیع کی کتابوں میں ایک حدیث آتی ہے جس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ جو آپ کا مخالف ہے اپنی فقہ میں، عقیدے میں، آپ اس کے اوپر الزام لگا سکتے ہو۔ مثال کے طور پر یہ روایت ایک ہے اصول کافی کے اندر، ٹھیک ہے، اور باب ہے باب مجالستی اہل المعاصی، ٹھیک ہے، جو گناہگار اور غلط لوگ ہیں ان کے ساتھ مجالست کے بارے میں، ان کے ساتھ ہم نشینی کے بارے میں۔ یہ روایت حدیث نمبر 4 ہے، جس میں یہ ہے کہ محمد بن یحییٰ عن محمد بن الحسین عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن داود بن سرحان عن ابی عبداللہ علیہ السلام۔ اب دیکھیں یہ روایتیں منسوب پیغمبر کی طرف ہو یا معصومین کی طرف ہو، یہ ہم اس لیے میں جب روایت پیش کرتا ہوں یہ روایت منسوب ہے۔ بہرحال ہم جب اصول کافی پہ ہمارا ایک پورا پروگرام ہے، اس پہ ہم پوری بات جب کریں گے، درس اس کو شروع کریں گے اور اس کے اندر جو اس کی شروحات لکھی گئی ان کو بھی سامنے رکھیں گے، اور اس کے اوپر جو اہل تشیع کے ہیں جو تحقیقات ابھی تک ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ وہ پورا ایک مکمل تفصیل سے ایک پروجیکٹ ہے جس پہ ہم نے کرنا ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ حضرت ابو عبداللہ کی طرف یہ روایت منسوب ہے جس میں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا، یعنی بہت سی روایتیں وہ ہے جس کے اندر کسی امام تک وہ بات ختم ہو جاتی ہے، بہت سی روایتیں وہ ہے جس کو وہ امام پیغمبر سے بھی منسوب کرتے یا پیغمبر کی طرف سے اس کو پیش کرتا۔ تو اس کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اذا رأیتم اہل الریب والبدع، جب تم اہل ریب اور بدع کو دیکھو، ٹھیک ہے، یعنی شکوک و شبہات پھیلانے والے اور بدعتیوں کو دیکھو۔ اچھا، من بعدی، میرے بعد، اب جو ہمارے بدعت کا لفظ ہے نا، یہ تمام فرقے جو اہل سنت کے تمام فرقے، وہ مخالف فرقوں کو، مخالف جتنے فرقے وہ اہل سنت سمیت تمام فرقوں کو، یہ سب ایک دوسرے کو بدعتی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پہ ہم مسالک پہ جو ہماری گفتگو آئے گی اس پہ ہم یہ بتائیں گے کہ وہ جو ایک دوسرے کی تکفیر، تذلیل ہے، یہاں تک کہ جہنمی ہونے کی جو ساری روایتیں موجود ہے 73 فرقوں والی اور سب، اس کے اندر جو اہل البدع کی جو پورا ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے، کیونکہ ہر فرقہ دوسرے کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ دوسرا بدعتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب تم اہل ریب، شکوک و شبہات والے اور بدعتیوں کو دیکھو، یا جو ٹیڑے ہو چکے دین سے ان کو دیکھو، تو فَأَظْهِرُ الْبَرَاءَةَ مِنْهُمْ، ان سے برات کا اعلان کرو، ٹھیک ہے، یہاں تک کوئی وہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے وَأَكْثِرُوا مِنْ سَبِّهِمْ وَالْقَوْلَ فِيهِمْ وَالْوَقِيعَ، ان کو خوب رگے دو، سب یہ گالی کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، دشنام، ٹھیک ہے، گالم گلوش کرو ان کے لیے، ان کو جو جو کہہ سکتے ہو، وَالْقَوْلَ فِيهِمْ کہو، وَالْوَقِيعَةَ اور ان کی غیبت بھی کرو۔ اس کے بعد اگلا جو لفظ ہے وَبَاهِتُوهُمْ، اور ان کے ساتھ باہتو کرو۔ اب یہ باہتو کا لفظ میں ابھی بتاتا ہوں، اس کا ایک لغوی معنی ہے بہباہاتا، اس کا اسی سے بہتان بنا ہوا، ٹھیک ہے، یعنی کسی شخص کے اوپر کسی ایسی بات، کسی ایسے گناہ، کسی ایسے جرم کی نسبت کرنا جو اس شخص نے جرم نہیں کیا، وہ غلط کام اس نے نہیں کیا، آپ نے وہ کام اس کے کھاتے میں ڈالا، تو یہ بہتان ہے، اور قرآن میں بھی اس کو بہت برا کہا گیا، احادیث میں بھی، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر تفریق نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ بہتان لگا رہے اس کا مذہب، مسلک، عقیدہ کیا ہے۔ بہتان ترازی فی نفسی ہی ایک شرعی اور اخلاقی خرابی یا برائی ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ نور کے اندر جو بہتان والی آیت ہے اس کے اندر باقاعدہ 80 کروڑوں کی سزا قذف جس کو کہا، وہ ٹھیک ہے، آپ یہ کہیں کہ وہ محض اس الزام پہ، لیکن اس حدیث کے اندر یہ کہا، یعنی ایک تو بہتان کا مطلب بھی، اب دوسرا اس لفظ، یہ اسی لفظ سے بہیتا بنا ہے، وہ نہیں حضرت ابراہیم کا اس میں آتا ہے فبہت الذی کفر، لاجواب ہو گیا وہ کافر، یعنی وہ بادشاہ۔ اب اس حدیث کے اندر اہل تشیع شارحین حدیث میں سے بہت سو نے کہا کہ یہاں پر باہتوہم اپنے لغوی معنی میں کیا مطلب، کہ جب تم ان سے بات کرو تو ایسے دلائل ان کے سامنے پیش کرو کہ بالکل لاجواب ہو جائے، یہ فبہت الذی کفر سے، یعنی اس کے لغوی معنی میں لے لیا۔ لیکن بہت سے فقہائے شیعہ نے، بہت سے محدثین شیعہ نے اس لفظ باہتوہم کو اپنے اصطلاحی معنی میں رکھا ہے، یعنی اپنے مخالفین کی طرف وہ باتیں ان کی طرف منسوب کرو جو ان میں نہیں ہے، کیوں؟ آگے اس کے حدیث کے اندر چوں وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ لا یطمعوا فی الفساد فی الاسلام، تاکہ یہ اہل ریب والبدع اسلام کے اندر فساد پھیلانے، اس کے اندر خرابی پیدا کرنے کے طمع نہ کر سکے، وَيَحْذَرُهُمُ النَّاسُ اور لوگ ان سے بچتے رہیں، وَلَا يَتَعَلَّمُوا مِن بِدَعِهِمْ اور لوگ ان کی بدعتوں سے کچھ نہ سیکھیں، يَكْتُبُ اللَّهُ لَكُمْ بِذَلِكَ الْحَسَنَاتِ، جب تم یہ کرو گے، یعنی یہ 4 کام کرو گے جس میں سے بہتان لگانا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں نیکیاں عطا کرے گا، وَيَرْفَعُ لَكُمْ بِهِ الدَّرَجَاتِ فِي الْآخِرَةِ اور آخرت میں تمہارے درجات بلند کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس حدیث کے اوپر، میں نے اس لیے آپ کو کہا کہ اس حدیث کے اہل تشیع کے ہاں دونوں اس کا جو
فہم ہے وہ میں نے بیان کیا، لیکن فقہاء نے یعنی جو باقاعدہ احادیث اور قرآن سے مسائل استنباط کرتے ہیں، بڑے بڑے فقہاء نے اس سے استنباط کیا ہے کہ اہل بدع اور ریب کے اوپر آپ ان کو غیبت بھی کر سکتا، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کے بارے میں وہ طرح طرح کی باتیں کرو، یہاں تک کہ تم ان پہ بہتان بھی لگاؤ۔ بہت سے فقہاء شیعہ نے اس سے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ آپ بہتان لگا سکتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں ہمارے یہاں جو اہل سنت والے وہ کہتے ہیں کہ ہم شیعوں کے احادیث اور شیعوں کی باتوں پر ہم بھروسہ نہیں کرتے کیونکہ ان کو تو حکم ہی یہ ہے ایک، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ زیدیہ شیعہ نے بھی یہ اس اصول کافی اور باقی یہ اصول کافی کے علاوہ بہار میں بھی ہے، وسائل الشیعہ میں بھی ہے، وافی میں بھی ہے، تنبیہ الخواطر میں بھی ہے، الفصول المہمہ میں بھی ہے۔ بس اب کافی شریف میں یہ حدیث آ گئی تو بات ختم ہے۔ خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے تو زیدیہ نے بھی کہا کہ بھئی ہم اہل تشیع کے ان حدیث پر بھروسہ نہیں کریں گے جو محض ان کی کتابوں میں، کیوں؟ کیونکہ ان کے ہاں جھوٹ بولنا، مخالفین کی کردار کشی کرنا، مخالفین کے اوپر الزامات لگانا ان کے مسلک کا تقاضا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بھئی اس روایت کو چلو اگر ہم مان بھی لے ٹھیک ہے، اور اسی مفہوم میں مانے کہ یہ الزام لگانے کے معنی میں، تو یہ تو پھر چلو ایک شیعہ مسلمان یہ کرے نا۔ یہاں تو جو احمدیوں کے خلاف سب سے زیادہ منفی پروپیگنڈا، ان کے اوپر بیجا اور جھوٹے الزامات لگانے والے تو ان کی اکثریت تو اہل سنت برادری سے ہے۔ تو بہرحال ہم نے یہ چاہا کہ آپ کے سامنے قرآن سے وہ آیتیں پیش کرے جس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کا دشمن اور آپ کا مخالف بھی ہے، تو اس پہ بات کرتے ہوئے آپ سے مطلوب رویہ کیا ہے۔ اگر آپ کو بہت زیادہ مجبور ہے تو چپ رہے، خاموش رہے، نہیں رہنا تو پھر وہ بات کرے جو ہے، جو جھوٹ ہے وہ نہ بولے، فریب نہ دے، لوگوں کو دھوکہ نہ دے، ٹھیک ہے۔ تو احمدی کمیونٹی ہر طرح سے مظلوم ہے، یعنی قانونی طور پر مظلوم ہے، ریاست ان کے اوپر نہیں کھڑی ہوتی۔ دیکھیں نا آپ کے ہاں ایک چیف، آرمی چیف جو باجوہ نام تھا، جس نے پورے پاکستان میں گن پھیلایا تھا 2018 کا، اس بندے کے اوپر جب وہ آرمی چیف بنا تھا تو ایک بات نکلی بھئی یہ قادیانی، تو اس کے بعد اس کو پوری زندگی صفائی دیتے ہوئے، یعنی پاکستان کا جو سب سے طاقتور آدمی ہوتا ہے، بلکہ وہ جو بادشاہ ہے آپ کے ہاں، وہ آرمی چیف ہوتا ہے نا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کو پھر میلاد کی محفلیں بھی کرنی پڑی، عمرے پہ بھی جا کے بڑا بڑا تصویریں، کیوں؟ تو یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ طاقتور ترین شخص بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، ریاست نہیں اس کے پیچھے آ سکتی احمدیوں کے خلاف جو ہو، ٹھیک ہے، اور جب کوئی بندہ تھوڑی سی بھی جرات کر کے کرے تو پھر اس کا جنہ محال کر دیا جاتا ہے، تو یہ ظلم ہے۔ اگر آپ دین کو ماننے کے دعوے دار ہیں تو آپ اس کو دیکھیں۔ ابھی اسی لیے ہم نے وہ قرآن کی 4 اصطلاحات خاص طور پر اسلام اور ایمان اور مومن، منافق اور نفاق، کافر اور کفر پہ جو بات ایک سلسلہ شروع کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک شخصیت کا نام ہے، وہ ایک صفات کے مجموعے کا نام ہے، جو ایک جس شخص میں وہ صفات ہے، وہ کافر شخصیت یہ ہوگی، مومن شخصیت یہ ہوگی، ٹھیک ہے، منافق شخصیت یہ ہوگی۔ تو مومن شخصیت کے لیے تو بتا دیا کہ اپنے مخالف پر بھی بات کرتے ہوئے حد اعتدال سے نہیں تجاوز کرنا، انصاف کا راستہ نہیں چھوڑنا۔ الو علی انفسکم، اپنے خلاف، والدین کے خلاف بھی ہو تو بات کرنی ہے، گواہی دینی ہے، رائے دینی ہے۔ تو بہرحال امید ہے جس تک یہ پیغام پہنچے گا وہ ضرور اس پہ توجہ دے گا کہ آپ اپنے مخالف فرقے کی آپ دھجیاں اڑا دے، بھائی آپ علمی نقد بالکل کرے، احمدیوں کا آپ بالکل پرخچے اڑا دے، ٹھیک ہے۔ احمدیوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے مخالف کا یہ کرے، علمی، ٹھیک ہے، پرامن، لیکن تشدد نہ ہو اور اس طرح سے الزام تراشیاں نہ ہو۔ تو یہ بندہ جس نے بھی یہ حرکت کی، میں نے کہا کہ یہ ایک ہمارا مجموعی اکثریت کا یہی مزاج ہے، تو اس تناظر میں یہ تھوڑی سی گفتگو کی امید ہے آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ کسی کو کوئی اعتراض ہے، کوئی سوال ہے تو وہ بھی آپ اپنے کامنٹس میں لکھ دیجیے گا۔ بہت شکریہ جی۔